انسانی بدن میں ناف اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تخلیق ہے جو انسانی جسم کی افزائش کی ابتدا سے لے کر اس کے کامل ہونے تک اس کی بہترین بڑھوتری کی ضامن ہے۔ ناف اصل میں ایک زخم کا نشان ہے جو انسان کو دنیا میں آتے ہی دیا جاتا ہے۔ بچے اور ماں کے جسم کو آپس میں منسلک کرنے والی امبیلیکل کارڈ کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو پھر اس سے بننے والی ناف کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ زخم کیسے مندمل ہوا۔ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ نال کے ذریعے ماں سے منسلک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام ڈیولپ کیا ہوتا ہے کہ وہیں اس کی خوراک کا بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ نال ماں کے جسم سے ہوتی ہوئی بچے کے جسم تک جاتی ہے اور جسم کے اندر کھلتی ہے۔ پیدائش کے بعد جب ناف کو الگ کر دیا جاتا ہے تو یہ کھلا حصہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بند ہونے کے بعد بھی ناف کی افادیت میں کمی نہیں آتی؟ اگر یوں کہا جائے کہ ناف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خاص تحفہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اور وائس ڈیلی کی آج کی مختصر سی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ناف کے ذریعے کس طرح آپ کیا طریقے اپنا کر کن کن بیماریوں سے شفا پا سکتے ہیں۔ لیکن پیشتر اس کے کہ تفصیلات میں جائیں اور ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ دوستو، جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے مطابق سب سے پہلے اللہ کی تخلیق انسان میں ناف وجود میں آتی ہے جو پھر ایک کارڈ کے ذریعے ماں سے جوڑ دی جاتی ہے، اور اس خاص تحفے سے جو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے ایک پورا انسان فارم ہو جاتا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے 3 گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے اور بچہ پوری طرح سے 270 دن میں فارم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں کسی نہ کسی طریقے سے اس مقام سے جڑی ہوتی ہیں، اس لیے اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک فیمس ریسرچر لکھتے ہیں کہ 62 سال کی عمر کے ایک بوڑھے آدمی کو لیفٹ آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، خاص طور پر رات کے وقت تو ان کی نظر اور بھی خراب ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں، بس ایک ذرا سا پرابلم ہے کہ جن رگوں سے آنکھوں کو خون فراہم ہوتا ہے وہ سوکھ چکی ہیں۔ تو اس آدمی کو طبیب نے یہ مشورہ دیا کہ آنکھوں کے سوکھ جانے سے اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو ہر روز رات کو سونے سے قبل 3 قطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سوراخ میں ٹپکائیں اور تقریباً 1.5 انچ سوراخ کے ارد گرد لگاتے رہیں، یعنی ہلکا ہلکا مساج کرتے رہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ چند ہفتوں کے اندر اندر آپ کو خاصا افاقہ ہوگا۔ ناف کے سوراخ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم کے اندر اگر کہیں سوکھ گئی ہیں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں۔ اسی طرح حکماء اور اطباء کا خیال ہے کہ کپ کپی سستی دور کرنے کے لیے اور جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں افاقے کے لیے اور سکن کے سوکھ جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے 3 قطرے آپ ناف میں ٹپکائیں اور پھر آہستہ آہستہ ناف کے ارد گرد اس کا مساج کریں۔ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی قوت سماعت کم ہوتی جاتی ہے، کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں کانوں کے درمیان سے جیسے ہوا کا تیز بہاؤ ہو۔ تو اگر کانوں میں سے سائیں سائیں کی آواز آتی ہو تو سرسوں کے 50 گرام تیل میں تخم ہرمل 2 عدد پیس کر ناف میں 15 دن لگانے سے یہ آوازیں آنا ختم ہو جاتی ہیں، اور قوت سماعت کو بہتر بنانے کے لیے آپ سرسوں کے 50 گرام تیل میں دار چینی پیسیں اور 20 گرام جلا کر وہ تیل ناف میں لگانے سے قوت سماعت میں بہتری آتی ہے۔ اسی طرح خواتین حضرات، شیرخوار بچوں کے پیٹ میں اگر درد محسوس ہو تو ہینگ پانی اور تیل میں مکس کر کے آپ ناف کے ارد گرد لگائیں اور چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے ان کو آرام آ جائے گا۔ دوستو، یہ تو حکیموں اور طبیبوں کی باتیں ہیں جو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یکسر مسترد کرتے ہیں، تو آپ تک نیو یارک سٹی سرجیکل ایسوسی ایٹ سے وابستہ امریکی ڈاکٹر کرسٹوفر ہالنگز ورتھ کی ایک تحقیق پہنچاتے ہیں۔ اگر کسی کو قبض کی شکایت ہو تو وہ اپنی انگلی کو ناف کے گرد آہستہ آہستہ پھیرے تو اسے ضرور محسوس ہوگا کہ اس کے اثرات مثانے کی جانب جا رہے ہیں۔ اس جدید میڈیکل ریسرچ کے مطابق ہماری ناف کے نیچے ایک انتہائی حساس تہ امبلیکس ہوتی ہے جس کا تعلق براہ راست ریڑھ کی ہڈی سے ہوتا ہے۔ جب ہم ناف کو چھوتے ہیں تو حساس تہ امبلیکس میں عصبی سگنل پیدا ہوتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی تک جاتے ہیں اور یہاں سے برق رفتاری کے ساتھ مثانے اور پیشاب کی نالی تک پہنچتے ہیں۔ یہ سگنلز دماغ میں یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں ایسا نہ ہوتا ہو، آپ کو پیشاب کی حاجت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود آپ ٹوائلٹ کا رخ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کرسٹوفر کا ماننا ہے کہ ناف کو قدرے زور سے اور گہرائی میں چھونے سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے اور یہ قبض کی شکایت کو دور
करने में मददगार हो सकता है। तो ख़वातीन व हज़रात, वॉइस डेली की आज की मुख्तसर सी वीडियो में हमने आपको नाफ की अफादियत के मुतालिक बताना था कि किस तरह इंसान की तख्लीक का जब आगाज होता है तो अल्लाह ताला इसके जरिए उसे खुराक का अमल शुरू करवाता है, और जब इंसान माँ के पेट से बाहर भी आ जाता है तब भी इसके फायदे खत्म नहीं होते। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर वॉइस डेली टीम की ये काविश आपको पसंद आई हो तो इजहार पसंदीदगी का ये तरीका हो सकता है कि आप इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर ऐसी ही मालूमाती वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो चंद सेकंड निकाल कर रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।